میں بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جاؤں گی، میرے پاس مت آئیں، رانی نے سامنے بیٹھے 6 فٹ کے جوان مرد سے کہا۔ وہ خود پھول سی نازک سی لڑکی جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے دلاور کی دلہن بنا دیا جائے گا۔ عورتوں کا وجود بچہ پیدا کرنے کے لیے ہی تو ہوتا ہے، زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اب مجھے ریلیکس کرو، غصے میں کہتا تمام تر حق وصول۔ اندھی ہو گئی تھی، تمہیں نظر نہیں آتا؟ دیکھو میرے سارے کپڑے خراب کر دیے، دلاور غصے میں چلاتا ہوا سامنے کھڑی لڑکی پر غصہ کر رہا تھا۔ وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ اچانک ہی پیچھے سے شازیہ بیگم آ گئی، کہنے لگی، دلاور بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس پر اتنا زیادہ چلا رہے ہو؟ رانی بیٹا جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ وہ سسکتے ہوئے اسبات میں سر ہلاتی ہوئی جلدی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شازیہ بیگم کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیوں بچی پر اس طرح چلا رہی تھی؟ دیکھو تو صحیح کیسے وہ سہم گئی ہے۔ وہ کہنے لگا، مما آپ کو نظر نہیں آتا؟ دیکھیے میرا سارا ڈریس خراب کر دیا ہے۔ میں آفس سے پہلے ہی بہت زیادہ لیٹ ہو رہا تھا، اوپر سے اس سے میری ٹکر ہو گئی۔ دیکھیے سارا جوس گر چکا ہے۔ وہ خفگی سے بولے جا رہا تھا۔ شازیہ بیگم کہنے لگی، دیکھو جب سے وہ بچی اس گھر میں آئی ہے تم نے اس کے ساتھ الگ ہی دشمنی لگائی ہوئی ہے۔ مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے اس بچی کے ساتھ، تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ وہ غصے میں اسے پوچھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، پلیز مما میرے ساتھ ایسی باتیں مت کریں۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے وہ لڑکی بالکل اچھی نہیں لگتی، وہ خفگی سے بولا اور وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ شازیہ بیگم نفی میں سر ہلاتی ہوئی دوبارہ سے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ رانی بیڈ پر بیٹھی ہوئی گھٹنوں پر سر رکھے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو اس کی گالوں پر آ گئے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنے ماما بابا کی تصویر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا لی، کہنے لگے، آپ لوگ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے ہیں؟ ماما بابا یہ سب لوگ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے میرے ساتھ غصے سے بات کرتے ہیں، کتنا مجھے ڈانٹتے ہیں۔ میں نے دلاور کا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں وہ میرے ساتھ ایسے باتیں کرتے ہیں؟ کیوں مجھے اتنا زیادہ ڈانٹتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے ان تصویروں کے ساتھ باتیں کیے جا رہی تھی۔ جب شازیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگیں، نہیں میری جان، رانی میں نے تو کبھی تمہیں ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے تو کبھی تمہیں نہیں ڈانٹا۔ دلاور تمہیں پتہ ہے وہ شروع سے ہی ایسا ہے، سب کے ساتھ ہی ایسا بیہیو کرتا ہے، صرف تمہارے ساتھ تو ایسا بیہیو نہیں نہ کرتا۔ پلیز رونا بند کرو۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بہت محبت سے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، چچی جان، دلاور میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بیٹا، میں نے ایسا تو نہیں بولا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تم یہاں پر رہو، یہ تمہارا گھر ہے۔ تمہارے چچا جان تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بالکل تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ اپنی چچی جان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے ہمیشہ ہی خوف محسوس ہوتا تھا اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد۔ جب اسے یہ بتایا گیا وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہے گی تو پہلا خوف اس کے دل میں یہی گیا تھا کہ چچی تو اسے ڈانٹے گی، مارے گی، کام کروائے گی، اس پر ظلم کرے گی، کیونکہ اس نے یہی سن رکھا تھا، جو چچی ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ ہی ظلم کرتی ہے۔ اس وجہ سے وہ تھوڑی سی پریشان ہوئی تھی، لیکن اب اپنے ساتھ چچی کا رویہ دیکھ کر وہ تھوڑی بہت نارمل ہو چکی تھی۔ اس کے دماغ میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ نکل چکا تھا۔ وہ بہت سکون سے رہتی تھی۔
لیکن کبھی کبھی دلاور پر بہت زیادہ غصہ کر جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے بہت زیادہ ڈانٹنے لگ جاتا تھا اور اسے سمجھ نہیں آتی تھی دلاور نے اس کے ساتھ نہ جانے ایسی کون سی دشمنی لگائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس قدر ڈانٹتا ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنی کتابوں میں سر دیے کچھ پڑھ رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، دلاور کمرے میں داخل ہوا۔ وہ گھبراتی ہوئی دلاور کی طرف دیکھتی کہنے لگی، دلاور بھائی، آپ اتنی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر دلاور نے غصے میں اس کی کندھوں سے پکڑ کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا کہنے لگا، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہیں معلوم ہے میں کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بابا کے دماغ میں اب یہ چل رہا ہے کہ وہ میری شادی تمہارے ساتھ کروانا چاہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم میری زندگی میں شامل ہوئی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ رانی کو اس کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیوں اس کے ساتھ ایسی باتیں کیے جا رہا ہے۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ بس پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ دلاور کہنے لگا، اگر تمہارے تایا جان تمہیں یہ بولے نا کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو یا تمہاری شادی میرے ساتھ کروائی جائے گی تو تم نے صاف صاف انکار کر دینا ہے۔ وہ اس کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ دلاور خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے رانی سے اس قدر نفرت کیوں ہے۔ بہت زیادہ نفرت تھی، شاید اس نے کبھی زندگی میں اتنی نفرت کسی سے کی ہو جتنی وہ رانی سے کرتا تھا، اور دلاور کو دیکھتے ہی وہ سہم جاتی تھی، خوف محسوس ہونے لگ جاتا تھا۔ دلاور کے نام سے بھی اسے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ دلاور سے پیچھے بیڈ سے دھکا دیتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ دلاور کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی پھر سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے دیکھا تو سامنے ہی اس کے چچا جان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ اتنے میں اس کی چچی جان بھی آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، ہمیں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنے چچا اور چچی کی طرف دیکھا۔ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، جی بولے، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ اس کے چچا جان کہنے لگے، دیکھو تم اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو، جوان جہان لڑکی ہو۔ میں چاہتا ہوں میں تمہیں ایسے ہی اپنے گھر میں رکھوں، مانا کہ تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی اپنے بیٹے دلاور کے ساتھ کروا دوں۔ یہ سننا تھا کہ رانی نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں تایا جان، مجھے دلاور کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ دلاور بھائی تو مجھ سے بہت زیادہ بڑے ہیں، بھلا کیسے میں ان کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ وہ بہت نرمی سے بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگے، دیکھو اتنی چھوٹی بھی نہیں ہو تم دلاور سے، ویسے بھی تمہاری شادی کی عمر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری جلد از جلد شادی کر دوں۔ تمہارے ماما بابا ہیں نہیں، مگر کل کو مجھے یا تمہاری چچی کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر تمہارا خیال کون کرے گا؟ میں تمہیں ابھی شادی کے قابل سمجھتا ہوں، لیکن دلاور کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کیونکہ یہاں تمہاری چچی تمہیں سنبھال سکتی ہے، تمہیں سب کچھ سکھا دے گی، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ سکھا دے گی، لیکن کسی اور کے ساتھ تمہاری اتنی چھوٹی عمر میں شادی نہیں کر سکتا۔ تایا جان اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں تایا جان، میں نہیں شادی کرنا چاہتی دلاور بھائی کے ساتھ، وہ مجھ سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ روتے ہوئے دوبارہ سے وہی بات دہرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی چھوٹی سی بات کا
اتنا بڑا ایشو کیوں بنا رہی ہیں؟ وہ کہنے لگے دیکھو بیٹا، اتنی عمروں کے فرق ہوتے ہیں۔ دلاور ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا اور تم بھی نہیں کرنا چاہتی، صرف ہم تم دونوں کا نکاح کروائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے دلاور کی کتنی زیادہ عمر ہو چکی ہے، وہ شادی نہیں کرنا چاہتا اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کی شادی کر دی جائے تاکہ اس کی اولاد ہو جائے تو ہمیں بھی کچھ سکون مل جائے، ہم لوگ بھی سکون سے مر سکیں۔ اپنے چچا چچی کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر روتے ہوئے کہنے لگی، آپ لوگ مجھے کس امتحان میں ڈال رہے ہیں؟ اگلے ہی لمحے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگے، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، میری بات مان لو۔ وہ پہل تو بہت زیادہ پریشان ہوئی، لیکن شازیہ بیگم کہنے لگیں، دیکھو دلاور بہت محبت کرنے والا ہے، مانا کہ تم سے جھگڑتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ نرمی اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے ویسے آپ کر لیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سارا فیصلہ ان پر چھوڑ دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا جب دلاور کو اس بارے میں معلوم ہوگا تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس کے ساتھ کیسا بیہیو کرے گا، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ 2-3 دن تک تو اس نے دیکھنے کی اس کے کمرے میں نہ آیا، اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ اسے یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی لگ رہی تھی، جس کا نہ کوئی دلاور جواب دے رہا تھا، نہ اس کے ساتھ ابھی کسی قسم کی کوئی بات کرنے آیا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چلنے لگ گئی تھی اور اب اسے دلاور سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دلاور نے سوچا، اسے کتنی سختی سے دلاور نے منع کیا تھا کہ اس شادی سے انکار کر دینا۔ اس کی اتنی دھمکیوں کے باوجود بھی اس نے اس کے رشتے کی حامی بھر لی۔ اب اسے معلوم تھا کہ اسے بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا، کیونکہ ہمیشہ ہی وہ اسے ڈانٹتا رہتا تھا۔ اتنے دنوں میں اس نے ڈانٹنا بھی نہیں تھا۔ یہ بات اسے اور زیادہ پریشان کیے جا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی شادی میں 2 دن باقی تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا اور دلاور کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت دلاور کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتی ہوئی کہنے لگی، دلاور آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کے چہرے پر تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، مجھے بھی آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا، پہلے تم بولو۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، دیکھیں دلاور، میں نے چچا چچی کو انکار کیا تھا اس رشتے کے لیے۔ میں نے انہیں بولا بھی تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھ سے زیادہ بڑے ہیں، لیکن انہوں نے بہت زیادہ زور زبردستی کے بعد مجھے اس رشتے کے لیے منایا۔ آپ کو معلوم ہے کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے مجبوری میں آپ کے ساتھ شادی کرنی پڑی ہے۔ اس کی بات سن کر دلاور کی پیشانی پر پل نمودار ہوئے۔ وہ یہ بات تو جان چکا تھا کہ وہ اس رشتے کی حامی بھر چکی ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے معلوم ہے تم اس رشتے کی حامی بھر چکی ہو اور اب میں تمہیں روک نہیں سکتا، تمہیں انکار کرنے کا نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں نے تمہیں وارننگ دی تھی، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس رشتے کے لیے کسی قیمت پر بھی اسے انکار کرنا، لیکن نہیں، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب اپنی سزا کے لیے تیار رہنا، کیونکہ میں نے کوئی شوق سے تمہارے ساتھ شادی نہیں کی۔ میں نے یہی سوچا کہ آج بھی شادی کرنی ہے، کل کو بھی شادی کرنی ہے۔ شادی تو میں صرف اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہارا میری اولاد کی ماں سے زیادہ میری زندگی میں کوئی رتبہ حاصل نہیں ہوگا، نہ میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا
اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسی وہ باتیں کر کے گیا تھا؟ یہ ساری باتیں اسے بہت زیادہ پریشان کیے جا رہی تھیں۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ ضبط کر گئی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی دلاور کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ دلاور کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ دلاور سے وقت مانگے گی۔ اسے کہہ دیا تھا اسے کچھ وقت چاہیے۔ وہ اوپر سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی دلاور کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس قدر سنجیدگی دیکھ کر تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھے، کہنے لگا، پھر معلوم ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ اولاد کے لیے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، دلاور مجھے کچھ وقت چاہیے، میں آپ سے دور رہنا چاہتی ہوں، اس رشتے کو قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر دلاور ہنستا ہوا کہنے لگا، ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں وقت دوں گا، تمہیں موقع دوں گا کہ رشتہ قبول کر لو؟ تم نے اپنی مرضی سے رشتہ کیا ہے نا، نکاح بھی تمہاری مرضی سے ہوا ہے، تم نے حامی بھری ہے۔ تب کیا ہوا تھا؟ اس میں تمہاری مجبوری شامل تھی؟ کہیں بھی تمہاری مجبوری شامل نہیں تھی، بلکہ تم نے اپنی مرضی سے اس رشتے کے لیے حامی بھری۔ تم انکار کر سکتی تھی، کہہ سکتی تھی کہ اپنے باپ کا یہاں کھاتی ہو، جو کچھ تمہارا باپ چھوڑ کر گیا تھا وہی سب کچھ کھا رہی ہو، کوئی ان کے ٹکڑوں پر نہیں پڑ رہی جو ان کی بات مانتی۔ وہ حیرت سے دلاور کی طرف دیکھی جا رہی تھی جو ایسی باتیں کیے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے صرف اولاد کے لیے شادی کی ہے۔ یہ کہتے ہی اسے اپنے قریب کرنے لگا تو وہ رونے سسکنے لگی، لیکن وہ بھلا کہاں اس کے رونے سسکنے کی پرواہ کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتا ہے۔ اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ صبح جب دلاور کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا، اس کا سر تکیے پر رکھ دیا، مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا جہاں دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ رات بھر وہ روتی رہی، ابھی بھی اس کی گالوں پر ہلکے ہلکے آنسوؤں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو اس کا نرم گرم سا لمس محسوس کرتے ہی فوراً سے آنکھیں کھول دی اور اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس قدر حسین اور خوبصورت ہوگی، اتنی محبت سے میرے ساتھ پیش آؤ گی۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، دلاور، اگر آپ سچ میں مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تو مجھے چھوڑ دیں، میں کسی قسم کی آپ کی اذیت اور تکلیف برداشت نہیں کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اذیت اور تکلیف دینے والا کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے میں تمہیں چھوٹی بچی سمجھ کر تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آئی جو ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا ہوا تھا کہ کبھی شادی نہیں کروں گا، کبھی کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا، کیونکہ کوئی بھی عورت اس قابل نہیں ہوتی جس کے میں نخرے اٹھاؤں۔ لیکن شاید نکاح میں آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ تم ایک ایسی لڑکی ہو جس کے میں نخرے اٹھا سکتا ہوں، جس کے آگے میں جھک سکتا ہوں، جسے محبت بھی دے سکتا ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کے بارے میں ایسے سوچا نہیں تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے بہت محبت بھرے انداز میں بولے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتی کہنے لگی، مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، نہ آپ سے محبت ہو سکتی ہے، بس میں آپ سے دور رہنا چاہتی ہوں، اتنا دور کہ کبھی آپ کے پاس نہ آؤں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ دلاور کو حیرت ہو رہی تھی۔ رات تک بے شک وہ اس کے ساتھ بہت بڑا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا،
لیکن اب اسے ایسے کیوں کر رہی تھی؟ شادی کے 2 دن بعد دلاور کو احساس ہوا تھا کہ وہ بہت سنجیدہ مزاج لڑکی تھی، نہ کوئی فضول بولتی تھی، نہ کوئی فضول بات کرتی تھی، بس خاموشی سے اس رشتے کو نبھا رہی تھی، محض ایک تعلق کی طرح۔ اس سے زیادہ اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی محبت تھی۔ اب دلاور کو چڑ ہونے لگی تھی، وہ اسے محبت دیتا تھا لیکن وہ بدلے میں محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ کہنے لگا کیا ہے؟ تم مجھے محبت کیوں نہیں دیتی؟ میرے ساتھ محبت سے پیش کیوں نہیں آتی؟ اس کی بات سن کر وہ دھیرے دھیرے دلاور کی گود میں سڑکے آنکھیں بند کر چکی تھی، کہنے لگی مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، آپ مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ وہ کہنے لگا کیا ہو گیا ہے بھائی، کیوں خوف محسوس ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی جیسے میرے ماما بابا چھوڑ کر چلے گئے ایسے ہی آپ بھی چلے جائیں گے نا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا رانی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جب تک میں زندہ ہوں تب تک کبھی بھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی وعدہ کریں۔ یہ کہہ کر اس نے دلاور کے آگے اپنا ہاتھ کیا تو دلاور نے فوراً ہی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، وعدہ، کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اب خوش ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی، رسی اپنے قریب کر کے پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا کہنے لگا تمہیں معلوم ہے، ایک ضدی قسم کا تمہارے آگے ہار گیا ہے لڑکا، تمہاری محبت میں ہار گیا، تمہیں بھی ہار جانا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی میں تو ہمیشہ سے ہاری ہوں، ہمیشہ آپ نے مجھے ہرایا۔ کہنے لگا نہیں، اب نہیں ہرانا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ سکون سے سونے کے لیے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کے سینے پہ سر ٹکا دیا، کہنے لگی مجھے ہمیشہ اپنے مضبوط سائے میں رکھیے گا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا کہنے لگا میں چاہ کر بھی تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔